السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ کورس قصص الانبیاء کا جو تقریباً 9 دنوں پچھلے 9 ہفتے یعنی 3 ہفتوں سے اور 9 کلاسز الحمدللہ ہماری ہوئی، 3 ہفتے ہمارے ہوئے۔ آج کا یہ ہمارا 4تھا ہفتہ اب یہاں سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ آج، اور 3 دن ہماری یہ کلاس چلے گی، جمعرات، جمعہ اور سنیچر، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ایپیسوڈ نمبر 10، 11 اور 12 انشاءاللہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم کے تعلق سے بات کی تھی، اسی طرح سے حضرت ادریس کے تعلق سے بات کی تھی، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کی، اسی طرح سے جو ہے قوم ہود اور قوم صالح کے تعلق سے ہم نے بات کی۔ اور پچھلے ہفتے کے آخری ایپیسوڈ میں یعنی سیٹرڈے کے دن جو ایپیسوڈ جس نبی کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آخری ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کتاب و سنت میں کتنے وارد ہوئے ہیں، اور کئی فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، مزید فضائل بھی حضرت ابراہیم کے تھے لیکن وقت نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم کے فضائل دیکھنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہم نے دیکھی، یہ دیکھا کہ آپ کس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی، حضرت ابراہیم کس ماحول میں پلے بڑے، کس طرح سے جو ہے بتوں اور غیر اللہ کی عبادتیں ہوتی تھی، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت دین دی، والد نے کس طرح سے آپ کی دعوت کا انکار کیا، پھر آپ نے کیسے قوم کو دعوت دی اور کس انداز میں قوم کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، یہ ساری تفصیلی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں رکھی تھی۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں تک ہم نے بات کی تھی تو ہم نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25 بھی آخر میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہ جو جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اور دنیا میں ان سے دوستی کا، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی جو عبادت کرنے والا تھا وہ اور جس کی عبادت کی جا رہی تھی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے 56 تک ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچپن ہی سے سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت دے رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 تک ہم لوگ پہنچے تھے سورۃ الانبیاء کی۔ ابھی یہاں سے ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی کچھ آیتیں رکھوں گا جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی دعوت کا انداز بیان کیا۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے حضرت ابراہیم کی دعوت کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس کس انداز میں دعوت دی۔ ایک دعوت تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے 56 کے بیچ میں ذکر کی جس کا میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کر دیا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور کافی باتیں ہمیں آگے کرنی ہے تو اسی لیے میں اس کو نہ دہراتے ہوئے اگلی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا جو سورۃ الشعراء کی ہے، آیت نمبر 69 سے 89 تقریباً 20 آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی شاندار حضرت ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ کیا کہ کیسے حضرت ابراہیم نے دنیاوی مثالیں دے کر کے اسی طرح جو ہے عقیدے کی بنیادی باتیں یا عقل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو سمجھو، یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دو۔ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جبکہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟
उन लोगों ने क्या कहा, क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, उन्होंने कहा कि हम तो बुतों की इबादत करते हैं और इनके हम मुजावर बने बैठे रहेंगे। साफ उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और हम इन्हीं के मुजावर बने बैठे रहेंगे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, देखिए अब यहाँ से हज़रत इब्राहीम किस तरह से उनको समझा रहे हैं, उनको अक़ली दलाइल दे रहे हैं कि समझो ये जो बुतों की तुम इबादत कर रहे हो ये क्या है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन और हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि जब तुम पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। जब हज़रत इब्राहीम ने उनके सामने कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो, उन लोगों ने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हो और हम इन्हीं की मुजावर बने बैठे रहेंगे। भाई आप कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी कर लो, हम इसी पर बैठे रहेंगे। हज़रत इब्राहीम ने उनको समझाने का इरादा किया और उनको ऐसे दलाइल दिए जिसको हर अकल कबूल करती है। फरमाया हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, कि जब तुम पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं, तुम्हारे माबूद। और आगे फरमाया औ यनफऊनकुम व यदुरून, क्या वो किसी तरह का तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचाने के वो मालिक है। क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, जब हज़रत इब्राहीम ने ये बातें उनके सामने अक़ली दलाइल रखे ना, तो उन लोगों ने क्या कहा, वही जो हर कौम ने अपने नबी को जवाब दिया, वो ये कि हमने अपने आबा व अजदाद को बस इसी तरह करते हुए पाया है, हम यही करेंगे। भैया आप कुछ भी बोल लो, आप कितना भी समझा लो, आप कितनी भी नसीहतें कर लो, हमें नहीं सुनना। हमने अपने बाप दादाओं को जिस तरह से पाया था, जो अमल वो करते हुए हमने उनको देखा था, हम भी वही अमल करेंगे। आगे फरमाया क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, क्या तुम उसके ताल्लुक से कुछ जानते हो, तुम्हें पता है उसके ताल्लुक से कुछ, जिसकी तुम पूजा करते हो उसके ताल्लुक से कुछ खबर तुम रखते हो। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयत नंबर 76-77 में कि अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बिल आलमीन, फरमाया कि तुम और तुम्हारे जो बाप दादा गुजरे हैं ना, ये सब के सब मेरे दुश्मन हैं। तुम और तुम्हारे बाप दादा जो गुजर गए हैं ये सब के सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय बजुज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मेरा पालनहार है। आगे फरमाया अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, ये अल्लाह की तारीफ हज़रत इब्राहीम करवा रहे हैं। याद रखिए, मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ ना मेरे भाइयों और बहनों, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ हासिल करो, अल्लाह को पहचानो कि हम किस रब की इबादत करते हैं, हमारा माबूद कौन है, वो कितना अजीम शान है, वो कितनी कुदरत रखता है। जब जितनी ज़्यादा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करोगे ना, इबादत में उतना मज़ा आएगा, इबादत में उतनी दिलचस्पी आएगी। हाँ, अल्लाह को याद करने में उतना मज़ा आएगा, नमाजों में लुत्फ होगा, नमाजों में मज़ा होगा। आज हमारी नमाजों से मज़ा गायब है। आप कहते हैं ना, आपको महसूस होता होगा कि नमाजें तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो लज्जत जो महसूस होनी चाहिए, वो चाशनी जो महसूस होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हमें नहीं है, हमें नहीं पता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इतनी गैलेक्सीज बना करके रखी है जो कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी, एक उसके 10-100 गुना बड़ी बड़ी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की कुदरत है। हज़रत इब्राहीम ने किस प्यारे अंदाज में अपने रब का तारुफ करवाया। हज़रत इब्राहीम ने कहा ना कि फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला जो सच्चा परवरदिगार है, जो मेरा पालनहार है। अब हज़रत इब्राहीम उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवा रहे हैं। देखिए कितने प्यारे अंदाज में। आयत नंबर 78 से हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, सूरह अश-शुरा आयत नंबर 78, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया, यानी वो मेरा परवरदिगार, वो मेरा पालनहार, जिसने मुझे पैदा किया और मुझे सही राह दिखाई। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, और वही मेरा रब जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। दुनिया में हर इंसान खाना खाता है, पानी पीता है। क्या मैंने और आपने गौर किया कि हमारा रब हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद हमें खिला रहा है? आप सोचे कि कितनी नाफरमानियां इंसान करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको रिस्क देता है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और मेरी रहनुमाई की सीधे रास्ते की तरफ। और फरमाया वहुवल्लज़ी युतइमुनी व यस्क़ीन, कि वहुवल्लज़ी युतइमुनी व यस्क़ीन, कि वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। व इज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा भी देता है। शिफा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। आज शिफा के लिए क्या लोग क्या नहीं करते, दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर भटकते हैं। फला दर्द है, फला जिस्म में तकलीफ है, नहीं जा रही है, फला मज़ार पर माथा टेकाओ हो जाएगा, फला बाबा के पास जाकर के पुकार लो, वो मदद कर देंगे। वो ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोच रहे हैं ना, देखिए आप कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हमारे यहाँ जो लोग करते हैं, किस तरह से ये बातिल की पूजा कर रहे हैं, ये शैतान की इबादत कर रहे हैं।
یہ شیطان سے مدد مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ حضرت ابراہیم نے کیا عقیدہ سکھایا مجھے اور آپ کو؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العالمین نے ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ رب العالمین ہے جو ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنی پیارے انداز میں آگے فرمایا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں نے امید رکھی ہے کہ وہ روز جزا کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی سارا کریڈٹ، اتنا پیارا تعارف ہے نا یہ اللہ رب العالمین کا کہ اگر ایک ایک جملے میں آپ غور کریں نا تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ انسان غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً ہمارا رب اللہ رب العالمین، اللہ جیسا عظیم رب ہمارا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ وہ ہمارا معبود بن سکے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس لائق ہے کہ وہ ہمارا معبود ہو، اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ہے جس سے میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، بہت پیاری دعا ہے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، یعنی مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، اور اللہ رب العالمین تو مجھے صالحین میں رکھ، اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور مجھے جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف، اللہ رب العالمین کا تعارف، میرے اور آپ کے رب کا تعارف بڑے پیارے انداز میں مجھے اور آپ کو کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے نا کہ یہ جو آیتیں ہیں سورۃ الشعراء کی، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، آپ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں آپ پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے، کیسے آپ کو عبادتوں میں جو ہے مزہ آتا ہے، عبادتوں میں لذت آتی ہے۔ دیکھیے عبادت کی بنیاد نا محبت ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ رب العالمین سے محبت نہ ہونا تو وہ عبادت کا لطف نہیں اٹھا سکتا، وہ عبادت میں مزہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی عبادت میں وہ تاثیر نہیں آ سکتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کب ہوگی؟ جب ہم اس کی عظمت کو جانیں گے، جب ہم اس کی عظمت کو پہچانیں گے، تب اللہ رب العالمین سے مجھے اور آپ کو محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہماری بڑھے گی۔ لہذا آپ ان آیتوں کو پڑھیے، اور اسی طرح کی دیگر آیتیں قرآن مجید میں بے شمار ہے جو اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتی ہے، ان آیتوں کو بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے حضرت ابراہیم کے ایک عظیم واقعے کی۔ وہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابل میں آپ جو ہے آپ جو ہے شہر بابل میں بتوں کے درمیان میں گھرے ہوئے تھے، اور آپ کے اطراف میں سب جگہ بت ہی تھے، بتوں کی ہی پوجا کی جاتی تھی، لوگ بتوں کو ہی پکارتے تھے، انہی کو مشکل کشا، حاجت روا اور اسی طرح سے بندہ نواز، ساری چیزیں انہی کو سمجھتے تھے، انہی بتوں کو سمجھتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اب یہ جو ہے عملی دعوت دی، یعنی ایک تو زبان سے دعوت دی، جب زبان سے نہیں مانا تو عمل کر کے دکھایا، ہاں اعضاء و جوارح سے عمل کر کے ان کو دعوت دی، اور ان کے لیے ان کو سوچنے کے پر مجبور کر دیا کہ یہ ہمارے جو معبود ہے یہ بے بس ہے، یہ لاچار ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ واقعہ حضرت ابراہیم نے کیا نا یہ معاملہ، تو سب اس بات کی طرف جھک گئے، اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہاں، اور یہ ماننے کے لیے کہ ہمارے معبود نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ یعنی وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم کا بت شکنی کا ہے، یعنی بتوں کو انہوں نے جو توڑا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت نمبر 83 سے 98 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں، نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، بے عیب دل لائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے دل کی بیماریوں کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں میں اور آپ یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کر لیں، کسی طرح جسمانی بیماریوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، بخار محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ہم جسمانی بیماریوں کو تو بھانپ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں نا، دل کی بیماریاں، ہم اس کے تعلق سے نہیں سمجھتے۔
हम उसको नहीं पहचान पाते, हम उसका इलाज नहीं करते। जबकि मुझे और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दिल की बीमारियों का इलाज बहुत ज़रूरी है। आप देखें इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो कैसे दिल के साथ आए, सही सालिम दिल के साथ। और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया ना इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के दिन कामयाब कौन होगा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ल्ब सलीम दे रखा हो, यानी जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी बीमारी ना हो। लिहाजा अजीज़ भाइयों दोस्तों, ये दिल की बीमारियों के ताल्लुक से जानना, समझना और इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के हम कामयाब होंगे, तभी जाकर के हमारी इबादतें अच्छी होंगी, तभी जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश व राज़ी होगा। लिहाजा आप दिल की बीमारियों की फ़िक्र करें, और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे उलमा के दिल की बीमारियों पर। और मुझे जहाँ तक याद है शायद किसी का दवे ऑफ सलफिया में भी किसी ने इस पर कुछ बातें रखी है दिल की बीमारियों के ताल्लुक से, तो वो भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। और बहुत ज़रूरी है कि हम दिल की बीमारियों को पढ़ें और अपने दिल को सही सालिम करें, उन बीमारियों से अपने दिल को महफूज रखें, इसलिए कि उसी दिल की अहमियत होगी जो बेआयब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, कि वो अपने रब के पास बेआयब दिल लेकर के आए। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, उन्होंने अपनी बाप से, अपने वालिद से, अपनी कौम से उन्होंने कहा कि तुम क्या किसकी पूजा कर रहे हो, तुम पूजा जो कर रहे हो ये किसकी पूजा कर रहे हो। फरमाया इफ़्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या तुम अल्लाह के सिवा, आगे फरमाया इफ़्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या तुम अल्लाह के सिवा गड़े हुए माबूदों की इबादत कर रहे हो, यानी उसको जिनको तुमने अपना माबूद समझ लिया अल्लाह के अलावा, क्या तुम उनकी इबादत कर रहे हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, भला बताओ क्या तुमको समझनी है। क्या कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, हज़रत इब्राहीम ने उन लोगों से कहा कि ज़रा बताओ तो सही तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है। कितना प्यारा जुमला हज़रत इब्राहीम ने उनसे कहा, हाँ कि फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, ज़रा बताओ तो तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है भाई। हाँ तुम सारे बुतों की इबादत भी करते हो, समझते हो अल्लाह तुमसे खुश होगा, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझ क्या रखा है। और फिर आगे यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन बुत शिकनी का जिक्र है आयत नंबर 88 से। असल में मामला क्या था ना, देखिए मैं आपको वाक़या बताता चलता हूँ, आयतें पढ़ते जाएंगे, हम वाक़या देखते जाएंगे ताकि बात को अच्छी तरह से समझ में आए। अब मसला ये था ना कि उनका कौमी साल हुआ करता था, कौमी जश्न हुआ करता था, एक साल में एक दिन वो कौमी जश्न मनाया करते थे। लिहाजा वो तमाम के तमाम लोग जमा हुए कौमी जश्न मनाने के लिए एक जगह जमा होने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि तुम भी इस कौमी जश्न में चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही सोचा था कि तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि हज़रत इब्राहीम के दिल में ये बात आई, आपने अपने जहन में सोचा कि तुम अभी मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग जाओ आराम से, जब तुम चले जाओगे ना तो मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारे बुतों के साथ। लिहाजा हज़रत इब्राहीम के वालिद ने जब हज़रत इब्राहीम से पूछा कि तुम भी हमारे साथ चलोगे कौमी जश्न के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर सूरत साफ़ात आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने फरमाया फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे की तरफ देखा और फरमाया फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, कि मैं बीमार हूँ। क्या कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं बीमार हूँ। सितारे की तरफ देख करके कहा कि मैं बीमार हूँ। इसमें अहले इल्म ने ये बात कही है ना कि हज़रत इब्राहीम अपने वालिद को ये बताना चाह रहे थे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जाने के लिए वहाँ तक चलने की ज़रूरत होगी, और हज़रत इब्राहीम कोई ऐसी बीमारी नहीं बता सकते थे कि जिससे वो चलने से या जिससे वो ये जाहिर कर सके कि वो चलने से आजिज़ है। इसीलिए वो चाहते थे कि कोई ऐसी बीमारी बताए कि जिससे ये समझ में आए कि वो चलने से आजिज़ है, वो इतना नहीं चल सकते। ज़्यादा हज़रत इब्राहीम ने, जैसे कहते हैं ना हम लोग, हाँ बहुत बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है, तो ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे की तरफ देखा, और जो बाद ने इस बात का जिक्र किया है कि उस सितारे को उन लोगों का चूँकि एक अक़ीदा था सितारों के ताल्लुक से, लिहाजा उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए सितारे को देख करके कहा कि मैं बीमार हूँ। लेकिन बात यही है कि हज़रत इब्राहीम ने सितारे को देख करके कहा कि मैं बीमार हूँ, फ़क़ाल इन्नी सक़ीम। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हकीकत में हज़रत इब्राहीम बीमार थे? हज़रत इब्राहीम तो बीमार नहीं थे, क्योंकि उनका तो एक प्लान था ना, उनका एक प्लान था बुतों को तोड़ने का। तो क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर झूठ बोला था? क्या वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झूठ था? तो देखिए, इस ताल्लुक से थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, मैं इसको पहले वाज़ेह कर दूँ इस जुमले को, क्योंकि ये बहुत ऐसा जुमला है ना कि बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि हज़रत नबी इब्राहीम नबी होकर के कैसे झूठ बोल सकते हैं, जबकि कुरान ने इस बात को कहा है।
تو मैं यहाँ पर कुछ हदीस के जरिए से आपको कुछ बातें वादे करूँगा इंशाअल्लाह। तो पहले यहाँ तक रुकते हैं और इस बात को समझते हैं कि हज़रत इब्राहिम ने जो कहा फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, कि मैं बीमार हूँ, तो क्या ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ कहा था? तो हाँ, बिल्कुल झूठ कहा था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 3358 जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम यकज़िब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इल्ला सलासा कज़बातिन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले। असल में इसको झूठ अहले इल्म ने नहीं कहा है, बल्कि इसको तौरिया कहा है, लेकिन ये भी झूठ ही की एक किस्म है और ये जायज़ किस्म है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिवाय 3 जगहों के कभी झूठ नहीं बोला। 3 जगहों में कौन सी जगह? सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 मरतबा अल्लाह के ताल्लुक से झूठ कहा और फरमाया फ़क़ाल इन्नी सक़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसमें से 2 मरतबा, यानी जो 3 मरतबा झूठ कहा, इसमें से पहली 2 मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए झूठ बोला था। और पहली एक जगह कहा फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, जैसे कि अभी हमने देखा। फिर आगे आएगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बुतों को तोड़ देंगे तो कहेंगे बल फ़अलहु कबीरुहुम, कि इनके बड़े ने इनके साथ ये मामला किया है। और तीसरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा को जो है अपनी बहन कहा था। वो आगे आएगा इंशाअल्लाह, मिस्र के बादशाह के सामने जो उन्होंने अपनी बीवी को अपनी बहन कहा था। तो ये 3 झूठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत इब्राहिम ने 3 झूठ कहे थे, और तीनों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और जो है दीन के लिए था, लिहाजा ये जायज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 3358। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं ना, ये शिकवा पेश करते हैं कि हज़रत इब्राहिम कैसे झूठ कह सकते हैं जबकि वो नबी है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ थी ना, इसको तौरिया असल में कहते हैं, बाद इल्म ने इसको तौरिया कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है अल्लाह के दीन की मदद हो रही है, अल्लाह के दीन का ताउन हो रहा है। इसी तरह की एक रिवायत हमें जो मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मिलती है ना, सहाबा इकराम से, और ये भी सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल जिहाद की, हदीस नंबर 3031, हदीस नंबर 3031। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन था, काब बिन अशरफ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने कहा कि कौन है जो काब इब्न अशरफ को कत्ल करेगा, जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है, अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह के नबी ने पूछा था कि कौन है जो है काब इब्न अशरफ को कत्ल करेगा। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप चाहते हैं मैं काब इब्न अशरफ को कत्ल करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे कत्ल करूँगा, लेकिन मैं आपसे चंद बातों की इजाज़त चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि मैं उनके पास जाकर के, काब बिन अशरफ के पास जाकर के मैं आपके ताल्लुक से ऐसी ऐसी बातें कहूँगा। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत इसके पास, काब बिन अशरफ के पास गए और उससे पता है क्या जुमला कहा, हालांकि ये झूठ था ना। देखिए आप क्या कहा मोहम्मद बिन मसलमा ने, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काब बिन अशरफ से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग बहुत परेशान हो गए। क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें थका दिया है, वो हमसे कितना ज़कात मांगते हैं, कितना सदका वो हमसे मांगते हैं, हम उनको सदका दे दे करके थक चुके हैं। ये झूठ बोल रहे हैं मोहम्मद बिन मसलमा, लेकिन अल्लाह के दीन की खातिर झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम थक गए उससे जो है अल्लाह के नबी को सदका दे दे करके। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि अभी ठहरे रहो, अभी आगे देखो और क्या क्या तुम्हारा हाल होता है, तुम लोग ने जिस पर ईमान लाया है, जिसकी तुम लोगों ने बात की है, देखो वो तुम्हारी क्या दुर्गति करता है आगे जाकर के, नौज़ुबिल्लाह। ये काब बिन अशरफ ने कहा मोहम्मद बिन मसलमा को। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि हाँ, बस हम भी साथ में रह करके देखना चाहते हैं कि आखिर इनकी दावत का अंजाम क्या होता है, इनकी दावत का अंजाम क्या होता है। और फिर इसी तरह ये रिवायत मुकम्मल दीगर जगहों पर आई है कि कैसे उन्होंने काब बिन अशरफ को कत्ल किया। कहा कि लाओ मैं तुम्हारे सर को सूंघना चाहता हूँ, तुम्हारे बालों की खुशबू को सूंघना चाहता हूँ। एक मरतबा सूंघा, दूसरी मरतबा फिर अपने साथियों को सूंघाया और फिर सर पकड़ करके उसको जो है हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काब बिन अशरफ को कत्ल कर दिया। लिहाजा ये जो है खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी ज़िंदगी में जो है इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ पर अल्लाह के दीन की खातिर तौरिये के तौर पर जो है झूठ बोला गया।
اسی طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4712 جس میں وہ جو روایت کل قیامت کے دن جب سب پریشان حال ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور پھر وہ نوح کے پاس بھیجیں گے، اس طرح سے وہ جو روایت ہے اسی میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہیں گے اذهبوا الى ابراہیم، کہ تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ. ان لوگوں سے جب وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح انکار کر دیں گے اور پھر کہیں گے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ. فیاتون ابراہیم، تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہیں گے انی کذبت ثلاث کذبات، کہ میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں. ثم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی اس بات کا ذکر کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منها کذبۃ الا ما حل بها عن دین اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں سے کوئی بھی جھوٹ یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت اور اس کی تائید اس سے مقصود تھی. یعنی اللہ کے نبی نے اس جھوٹ کو جھوٹ قرار نہیں دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھی نا، تو وہ اصل میں جھوٹ نہیں تھا. لہٰذا یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان جھوٹوں کا نہیں ہوگا جو 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے توریہ کے طور پر. تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی اگر اس بات کا انکار کرتا ہے، کسی حدیث کا انکار کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے. تو کبھی بھی اس طرح کی باتوں سے جو ہے آپ ایسے لوگوں کی باتوں سے جو منکرین حدیث میں سے ہیں، آپ ان کی باتوں پر کان نہ لگائیں بلکہ ان کا انکار کریں، کیونکہ یہ حدیث ہمارے سامنے واضح ہے نا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولے تھے وہ جھوٹ نہیں تھے. ہاں، وہ اللہ کے دین کی تائید اس سے مقصود تھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ساری تفصیل اس حدیث میں موجود ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں. تو یہ بات آپ کے سامنے امید کرتا ہوں کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، تو وہ توریہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا ایک پورا پلان تھا. تو وہ لوگ جب چلے گئے، حضرت ابراہیم گھر ہی پر رہے. جب وہ لوگ چلے گئے اپنے جشن میں، اپنے جو اس عید کے دن وہ لوگ چلے گئے اور اپنی عید میں خوشی منانے لگے، جشن منانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے ان کے بتوں کے پاس فوراً گئے اور پھر ان بتوں کا مذاق اڑانے لگے. دیکھیے کیسے ان بتوں سے خود بات کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین آیت نمبر 91 اسی سورہ کے اللہ رب العالمین نے 91 میں فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. جب وہ فوراً پہنچے، جب یہ لوگ چلے گئے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت قدا میں پہنچے. یعنی وہ لوگ کا جو مندر تھا، یا اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، عبادت گاہ تھی ان کی، جہاں پر وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم وہاں پہنچ گئے. دیکھا ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا الا تاکلون، کیا ہو گیا، تم لوگ کھاتے نہیں؟ بتوں سے کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ کھاتے نہیں؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ ان بتوں کی کیسے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان بتوں کو نیچا دکھا رہے ہیں، ان کی حقارت بیان کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں. فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، سورہ صافات آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر وہ دائیں طرف سے مڑے اور جو ہے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. حضرت ابراہیم نے دائیں طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کیا. لیکن نے کہا کہ دائیں ہاتھ چونکہ مضبوط ہوتا ہے اور جو ہے زیادہ تیزی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لہذا انہوں نے دائیں جانب سے حضرت ابراہیم نے جو ہے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور جو ہے تمام بتوں کو توڑ دیا. کیسے توڑا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں فرمایا فجعلناہم جذاذا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، سوائے بڑے بت کے سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا. بڑے بت کو چھوڑ کر کے سب کو حضرت ابراہیم، تمام بتوں کو، جتنے چھوٹے معبود تھے، جتنے چھوٹے بت تھے اس میں، ان تمام بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اور صرف بڑے بت کو باقی رکھا. اور بعد علم نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے وہ کلہاڑی سے توڑا تھا اور ایک ہتھیار سے توڑا تھا جس کو بسولہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کلہاڑی اس کو کہتے ہیں، اس سے توڑا اور پھر وہ جو ہے بڑے اس کے ہاتھ میں لٹکا دی، بڑے بت کے. یعنی جتنے چھوٹے بت تھے ان سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور وہ کلہاڑی جو ہے بڑے بت کے ہاتھ پر لٹکا دی
اور پھر جب لوگ جشن سے واپس آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بت قدا میں تو پورے بت توڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، کہ یہ ہمارے معبود کے ساتھ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، یعنی وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہمارے معبودوں کے ساتھ کسی۔ اب دیکھیے یہاں پر نا ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آ کر کے ایک آدمی آ کر کے سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے، اور بت کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں کر پاتے، بت سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ معبود ہوتے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے رب ان کا خود، لہذا وہ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جو ہے یہ معبود کو، ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کیا، من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ پھر آگے جو ہے ایک بعض لوگوں نے کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، چونکہ ان لوگوں نے سنا رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم ان کے معبودوں کی ہجو بیان کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کو پوجو۔ لہٰذا چونکہ وہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے جانتے تھے تو انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ ہم حضرت ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ہمارے معبودوں میں عیب لگاتا تھا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یقیناً جو ہے بعض علم نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے جو وہ بات کہی تھی نا، تاللہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 57 کی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جب تم لوگ جاؤ گے تو ضرور میں تمہارے معبودوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، تو بعض علم نے کہا کہ ان لوگوں نے، اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی، اور اسی کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کی ہجو بیان کرتا ہے اور ان کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، جو وہاں کے سرداران قوم تھے، ان لوگوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، وہ بولے کہ اسے سامنے لے کر کے آؤ تاکہ لوگوں، یعنی اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابراہیم کا جو یہ مقصد تھا نا، یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابراہیم ان کے سامنے دلیل رکھ سکے، ان کے معبودوں کی بے بسی رکھ سکے، ان کی لاچاری رکھ سکے کہ یہ کسی کام کے نہیں، یہ آپ کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کوئی آپ کی بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لہذا اس کو بیان کرنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم، اس کو واضح کرنا چاہتے تھے، اور وہ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ جمع ہو۔ لہذا بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہوئے اور پھر اس مجموعے کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے بات چیت شروع کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں نقل کیا، آیت نمبر 62 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے یہ معبودوں کی درگتی کی ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھیے بل فعلہ، قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے نا، اس نے کیا ہوگا، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ کہا ہاں فاسألوہم ان كانوا ينطقون، کہ آپ لوگ پوچھ لو، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے، یعنی حضرت ابراہیم اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے نا کہ دیکھو، وہ یہ بولنا چاہتے تھے کہ یہ بڑا بت نے توڑا ہے، اس طور پر کہ چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر کے اس کو غصہ آیا کہ مجھے چھوڑ کر کے لوگ اس کی بھی عبادت کرتے، ان لوگوں کی بھی عبادت کرتے، لہذا اس بڑے نے ساڑھے چھوٹوں کو توڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا ہوگا بڑے بت نے، لہذا اگر پوچھ لو، اگر یہ تمہیں بتا سکتا ہے تو اسی سے سوال کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ان کے معبودوں کی کیسی تذلیل کر رہے ہیں، کیسے ان کے معبودوں کو ذلت کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو سورۃ الانبیاء ہی میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 64 میں کہا کہ وہ لوگ اپنے نفس میں سوچنے لگے کہ ہم تو بڑے ظالم ہیں، ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، کہ وہ اپنے دلوں میں اس بات کے قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ہم تو ظالم ہیں، یعنی وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول نقل کیا، کہا کہ وہ لوگ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے، اپنے آپ پر وہ لوگ افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کیسی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی تھی،
اس کے باوجود کبر تھا، عناد تھا، سرکشی تھی کہ حضرت ابراہیم کا ان لوگوں نے اتنا واضح دلیل آنے کے باوجود حضرت ابراہیم کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے دل میں یہ افسوس ہوا، یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پلٹ گئے اپنی بات سے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ تو بت ہے، پتھر کے بنے ہوئے بت ہے، لکڑیوں کے بنے ہوئے بت ہے، یہ کہاں سے بات کر پائیں گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا اللہ رب العالمین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ہاں تف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کر رہے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں ہے تم لوگوں کو؟ لہذا اللہ رب العالمین نے ایک اور دوسرے مقام پر سورہ صافات آیت نمبر 94 میں فرمایا فاقبلوا الیہ یرقون، کہ وہ لوگ آپس میں دوڑے ہوئے آئے، وہ لوگ آپس میں دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تیزی سے آپ کی طرف لپکے، آپ کی طرف پلٹے اور آپ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے سورہ صافات آیت نمبر 96 میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اتعبدون ما تنحتون، ایسے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو شکل و صورت دے دیتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے تم بناتے ہو۔ واللہ خلقکم بما وما تعملون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کو بھی، جس کو تم بنا رہے ہو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور تم کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا مکالمہ، یہ ساری باتیں مکمل ہوتی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جشن میں نہیں جاتے ہیں، گھر پہ ہی رہتے ہیں، پھر جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ آتے ہیں اپنے بتوں کی درگتی دیکھتے ہیں، بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کس نے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اس کے بعد پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سنا ہے کہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کی ہجو بیان کرتا ہے، ان کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو، تمام لوگوں کو جمع کیا، حضرت ابراہیم کو بلا کر کے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ بڑا ہے، اس سے پوچھ لو، صحیح سالم ہے، باقی سب تو ٹوٹے ہوئے، یہی ایک صحیح ظالم ہے، اسی سے پوچھ لو، شاید اسی نے کیا ہو، اگر جواب دے سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا پہلے تو اپنے آپ پر افسوس کیا کہ کیسے بت کی ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسرا پھر پلٹ کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، افسوس ہے تمہارا ایسے معبود کی عبادت کرنے پر، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد جب ساری نصیحتیں ان کے سروں کے اوپر سے گئی، حضرت ابراہیم کی اتنی واضح دلیل دینے کے باوجود وہ لوگ سرکشی پر، عناد پر اڑے رہے اور جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے، چونکہ حضرت ابراہیم نے ان کی بتوں کو توڑا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے آگ جلائی۔ یہ جو آگ جلانے کا مشہور واقعہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے آگے سورۃ الصافات آیت نمبر 97 سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، تو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ، ایک بڑا مکان بناؤ اور پھر اسے میں آگ میں ڈال دو۔ یعنی ان لوگوں نے، اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے آگ جلانے کے لیے ایک بڑی عمارت تعمیر کی اور اس میں بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی، کئی دنوں تک وہ اس میں کوئلہ ڈالتے رہے اور آگ جلانے والی چیزوں کو اس میں بھرتے رہے اس جگہ میں، اور بہت بڑی آگ ان لوگوں نے جلائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب بحث مناظرے میں ہار گئے تو پھر ان لوگوں نے کہا
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ تم لوگ جو ہے اپنے رب کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو، حرقوه اور حضرت ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4563، حدیث نمبر 4563 صحیح بخاری، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، عن ابن عباس حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملہ کب کہا؟ جب ان سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین پر انہوں نے اپنا بھروسہ دکھایا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اس کے باوجود آپ کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، آگ وہاں پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہاں پر رک کر کے آپ ذرا غور کریں کہ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی جلانے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے امام شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ ان چیزوں کو کسی قدرت کے دینے پر قادر ہے، ان سے وہ قدرت کے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ مثال کے طور پر آگ کے اندر کیا طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ جلانے کی طاقت، جلانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو وہ صلاحیت اس آگ سے چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کے اندر کیا طاقت رکھی ہے؟ کاٹنے کی، ہے نا؟ چھری کوئی بھی چیز کو کاٹتی ہے، کسی بھی چیز کو ہم چھری سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا، آگے بات آئے گی حضرت اسماعیل کی، تو اس وقت چھری سے اللہ رب العالمین نے اس کی کاٹنے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جن چیزوں کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ صلاحیت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو جو صلاحیت دی گئی ہے وہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، جب چاہے مجھ سے اور آپ سے لے سکتا ہے، لہذا ہم ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ لہذا بعض علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، چونکہ آگ اللہ رب العالمین کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صلاحیت کو چھین لیا، اس سے کہا کہ نہیں، تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ لہذا وہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان لوگوں پر غالب آ گئے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی قوم ان پر غالب آنا چاہتی تھی، لیکن وہ مغلوب ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی اس کو بلندی نصیب ہو، لیکن اس کو پستی نصیب ہوئی، اور ان کا اللہ رب العالمین کے خلاف انہوں نے چال چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے چال کو انہی پر پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 70 میں کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا چال چلنے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں خسارے میں ڈال دیا، لیکن وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا، جو بت شکنی کا تھا، جو انہوں نے بتوں کو توڑا، باطل معبودوں کو انہوں نے جو ہے توڑ دیا اور پارا پارا کر کے ان کی قوم کو نصیحت اور ان کی قوم کو عبرت دی۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میں چاہتا ہوں نا کہ تفصیل وار کچھ واقعات میں ذکر کر دوں بالترتیب، اور جیسے حضرت قرآن مجید میں اور احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے، چونکہ دیکھیے
حضرت ابراہیم کی زندگی اگر آپ پڑھنے لگے نا تو میں آپ کو کہوں کہ 1 2 ایپیسوڈ 3 ایپیسوڈ نہیں بلکہ پوری سیریز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی ایپیسوڈ پر درکار ایک سیریز بن سکتی ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت پر, حضرت ابراہیم کے تذکرے پر جو قرآن مجید میں یا احادیث میں آیا ہوا ہے. لہذا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ 2 سے 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پوری حضرت ابراہیم کی سیرت رکھ دے ایک بات, بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مکمل کوئی نقطہ یا کوئی پہلو ان کا چھوٹا نہ رہے, بلکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے حضرت ابراہیم کی زندگی کی. یہ میں کوشش کر رہا ہوں. لہذا اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے مکمل. اس کے بعد جو عظیم الشان واقعہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہے وہ نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے. نمرود ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جو بابل ہی کا بادشاہ تھا. اس کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھڑنت ہو گئی اور حضرت ابراہیم کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نمرود کے پاس کس لیے گئے تھے, تو کچھ کام سے گئے تھے, کسی ضرورت کے تحت حضرت ابراہیم وہاں گئے تھے نمرود کے سامنے جو بابل کا بادشاہ تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کلام کیا, اور جس کا نام مورخین نے, چونکہ یہ بادشاہ تھا تو اس کا جو نام مورخین نے بتایا ہے وہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں جو ہے حضرت نوح تمام کی تمام حضرت نوح ہی کی اولاد ہے نا اس کے بعد, طوفان نوح کے بعد. اور بعد اہل علم نے نمرود کا جو سلسلہ نسب بیان کیا ہے علماء انصاب نے, نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح, یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کے اس کا تقریباً 7-8 نسل کے بعد حضرت نوح سے جا کر کے اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نمرود ظالم جابر تھا اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو معبود کہتا تھا. ہاں, جیسے بہت سارے آج ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہیں, ویسے وہ بھی اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا, بادشاہ تھا بھائی وقت کا. اور جیسے کہ مصر کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے فرعون کا کیا حال تھا, لہذا وہ بھی اپنے آپ کو, نمرود بھی جو ہے اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک شاندار مکالمہ کیا, اور ایسا مکالمہ کہ وہ اس کی زبان پر تالا لگ گیا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے جو معاملہ کیا اور قوم کے سامنے جس طرح سے دلائل پیش کیے وہ کتنے شاندار ہے. آپ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نبی ہے جس کو خود علماء نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کیوں؟ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں سے, آپ کی ساری زندگی جو ہے اس طرح کے مناظروں سے بھری پڑی ہے, توحید کے دلائل پر بھری پڑی ہے. ہاں, اسی طرح سے اللہ کی طرف سے لی گئی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. آپ دیکھیں کھول کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. لہذا یہ نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں, اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کیا کہا, قال انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں. اور اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس نے 2 لوگوں کو بلایا, ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو مارا, ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا, اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کیا اور ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دی. اور فرمایا قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی اور اس نے اس طرح کا حیلہ اور بہانہ اختیار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا پنچ مارا کہ اس کے منہ پر تالا لگ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ میرا رب تو وہ ہے, چل ٹھیک ہے تو نے مان لیا, میں نے تو نے زندہ کیا موت دیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے. اب یہ تو کرنے سے وہ عاجز تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کی ہوا اکھڑ گئی نمرود کی. جب یہ بات اس نے سنی تو اس کی ہوا اکھڑ گئی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے نمرود کو بھی لاجواب کر دیا, اس کے منہ پر بھی تالا لگا دیا, اس کے منہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بند کر دیا. تو یہ بابل کے بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ تھا جو نمرود کے ساتھ تھا, اور مختصر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی حکمتیں دیتے ہیں,
اللہ تعالیٰ ایسی حکمتیں دیتے ہیں, ان کو ایسی عقل دیتے ہیں, ایسی سمجھ دیتے ہیں کہ وہ حاضر جواب ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, آپ اللہ کے دین کے لیے کام کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس طرح سے حاضر جواب بنا دیں گے, لیکن ضروری ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں, آپ پہلے علم حاصل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اس کو لاجواب کر دیا؟ یہ اہل علم نے اس بات کو گنایا ہے ان آیتوں سے کہ انسان کو چاہیے نا کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں, اور جب دشمنوں سے یا اس طرح کے منکرین سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے اخلاص کی بنیاد پر غلبہ عطا کرتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اپنا کام کرتے رہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں. پھر ایک وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب اپنے شہر کو چھوڑ کر کے اب ہم ہجرت کریں گے, کیونکہ یہاں کے لوگ بات مان نہیں رہے, ہماری بات سن نہیں رہے, ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہے. اتنی مشکلات, اتنی پریشانیاں اٹھائی, اتنی دلائل دیے, ہاں اس طرح سے ان کے بتوں کو توڑا, ان کے سامنے آگ جلائی گئی, حضرت ابراہیم کو جلایا گیا لیکن حضرت ابراہیم نہیں جلے, اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. دیکھا کہ آگ میں جانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے, اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کریں. ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا دکا لوگ ایمان لائے تھے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو الغفور انہ هو العزیز الحکیم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان لایا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, اور وہ بڑا ہی غالب و حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق اور یعقوب عطا کیے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے, یعقوب ان کے پوتے. حضرت ابراہیم کو ہم نے یعقوب اور جو ہے اسحاق اور یعقوب عطا کیے, اور پھر ہم نے ان کی ہی نسل میں نبوت کو جاری کر دیا. یہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبوت کو حضرت ابراہیم کی نسل کے ساتھ خاص کر دیا, اور حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے اس کے بعد جو ہے نبوت جو ہے ان کی ہی نسل کے لوگوں کو نبوت ملنے لگی, اور اللہ رب العالمین نے نبوت کو ان کی نسل میں جاری کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا, اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو ثواب دیا, اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے آخرت میں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں رہ کر کے اپنی قوم کو طرح طرح سے دعوت دی, دین کی, ان کو دلائل سے سمجھایا, ہر طرح کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے, لیکن سوائے چند حضرت لوط علیہ السلام, جو بعد علم نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے یہ بھتیجے تھے, حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام, جو نبی تھے, یہ بھی نبی تھے, آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا. تو حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے, اور ان کی بیوی حضرت سارہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. لہٰذا وہ لوگ چھوڑ کر کے اپنا شہر بابل چھوڑ کر کے, وہ عراق چھوڑ کر کے جو ہے مصر کی طرف, شام کی طرف وہ نکلے. بیت المقدس کا سفر ان لوگوں نے کیا, بیت المقدس کا ارادہ کیا, اور راستے میں پھر جو ہے ان کا سامنا ہوا مصر کے بادشاہ سے, فرعون سے, اور جیسے کہ وہ مشہور واقعہ جو حضرت سارہ کے ساتھ پیش آیا تھا, اور حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بہن کہا تھا وہ واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے, اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور حدیث نمبر 3358 صحیح بخاری, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاثۃ کذبات, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے, جس میں سے 2 اللہ رب العالمین کے لیے تھے. ایک فقال انی سقیم, کہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں, اور دوسرا یہ کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا, اگر بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو آپ اسی سے سوال کر لو. اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو جو ہے اپنی بہن کہا تھا. یہ واقعہ مصر کا ہے. مصر کا بادشاہ فرعون تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسی خاتون آئی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, جو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. حالانکہ وہ بادشاہ ظالم تھا, جابر تھا, کافر تھا. ہاں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ جو ہے سب سے خوبصورت خاتون جو ہے ہمارے شہر میں داخل ہوئی ہے, تو اس نے حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो खातून कौन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरी बहन है, दीनी बहन। हज़रत इब्राहिम ने, असल में आप देखें कि हज़रत इब्राहिम ने तौरिया किया था और दीनी बहन कहा था। ये नीयत उनकी थी कि दीनी बहन है, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा, सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक माँ बाप से पैदा किया ना, हज़रत आदम और हव्वा से, लिहाजा हम सब आपस में दीनी एतबार से भाई भाई है। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं हम लोग। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीनी बहन के एतबार से कहा था। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को बादशाह के सामने अपनी बहन कहा। फिर हज़रत सारा की तरफ लौट करके हज़रत इब्राहिम आए और उन्होंने हज़रत सारा से कहा कि देखो, इस शहर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं है, सब के सब काफिर है, कोई मोमिन नहीं है। लिहाजा बादशाह के सामने मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, लेकिन मैंने दीनी एतबार से बहन कहा है, और तुम बादशाह के सामने कोई ऐसी बात ना कहना जिसकी वजह से मैं झूठा करार पाऊँ। लिहाजा बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और नाउज़ुबिल्लाह उनकी तरफ गलत तरीके से हाथ बढ़ाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चूँकि वो नेक बंदी थी, एक सालेह नबी की बीवी थी, इतने नबी, इतने अफजल नबी, इतने अजीम नबी जिनका दर्जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है, तो अल्लाह ताला कैसे उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की, और जैसे ही वो बादशाह हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाने गया तो वो जो है समझिए एक तरह से अपाहिज हो गया, वो आगे बढ़ा ही ना सका, ना उसके हाथ पैर हरकत करने लगे, वो अटक गया, वो रुक गया, उसके हाथ पैर भी हरकत करने बंद हो गए। लिहाजा वो हैरान हो गया, डर गया, परेशान हो गया। हज़रत सारा से कहने लगा, मुझे मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं आपके साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ करती हैं, वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर एक मरतबा वो दोबारा हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की, ये सही बुखारी की रिवायत, इसी रिवायत को मैं बयान कर रहा हूँ, वो एक मरतबा फिर हज़रत सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसको पकड़ लेता है। फिर वो हाथ पैर हिलाने से, हरकत करने से आजिज़ हो जाता है और वो हैरान और शशदर रह जाता है, और उसके हाथ हरकत नहीं कर पाते हैं, पैर हरकत नहीं कर पाते। हज़रत सारा से कहता है, मेरे लिए फिर एक मरतबा दुआ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपकी तरफ गलत तरीके से मैं हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। लिहाजा हज़रत सारा उसके लिए दुआ करते हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो अपने खादिमों को बुला करके कहता है कि किसको तुमने मेरे पास ला लिया, ये तो कोई जादू या जिन नज़र आता है, ये तो कोई जिन नज़र आता है और जो है ये इंसान नहीं है। लिहाजा हज़रत सारा वो समझ जाता है कि यकीनन ये कोई अल्लाह की नेक बंदी है। लिहाजा वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को जो है तोहफ़तन के तौर पर जो है खादिम अता करता है, जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम है। हमारे यहाँ हज़रत हाजरा मशहूर है ना, हम लोग हज़रत हाजरा ही बोलते हैं, लेकिन जबकि आप देखेंगे अहादीस में हज़रत हाजर ही आया है, हाजर ही नाम आया है, हाजरा नहीं आया है। बस ये हमारे यहाँ मशहूर हो गया है, लिहाजा मैं भी चूँकि यही नाम मशहूर है, मुतदावल है, इसीलिए मैं भी हाजरा ही कहूँगा। वरना आप ये समझ लीजिए कि हदीस में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे हाजर ही लिखा हुआ आएगा, हाजरा कहीं नहीं आपको मिलेगा, आखिर में हाँ नहीं है, उसमें सिर्फ हाजर है। लिहाजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को वो बादशाह जो है हज़रत सारा को देता है। अब ये हज़रत हाजरा कौन थी? बाद अहले तारीख़ ने ये बात कही है कि ये हज़रत उस बादशाह की ये लौंडी थी, उस बादशाह की ये लौंडी थी। लेकिन कादी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह ने एक बेहतरीन तहकीक के साथ ये बात लिखी है कि वो जो है, जो बतौर हदिया या बतौर जो है खिदमत के लिए जो बादशाह ने हज़रत सारा को जो दिया था, वो हज़रत हाजर ये बादशाह की जो है बेटी थी, ये बादशाह की बेटी थी। कादी सुलेमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह ने इस बात को तहकीक के साथ जिक्र किया है। बहरहाल वो बेटी हो या लौंडी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को जो है उस बादशाह ने हज़रत हाजर को अता किया। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस निकल करके अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लौट आते हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो लोग लौट आते हैं। और फिर वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, हज़रत इस्माइल की विलादत का वाक़या होता है। तो अभी हमने कहाँ तक देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ जाते हैं और जो है मिस्र में ये मामलात पेश आते हैं, फिर वो लौट करके बैतुल मुक़द्दस आते हैं वापस और मस्जिद अक़सा, और फिर वहाँ पर आने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती है
کہ ابھی ہمیں اولاد تو ہو نہیں رही, لہذا آپ ایک کام کریں, میں آپ کو حضرت حاجرہ عطا کرتی ہوں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ زوجیت میں آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے جو ہے نکاح کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. بہت پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. ہر وہ شخص یا ہر وہ مرد عورت جو زوجیت میں ہے لیکن ابھی تک انہیں اولاد کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نہیں نوازا ہے, انہیں چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے, اس دعا کو یاد کرے, اس دعا کو پڑھتے رہے, رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. یہ اتنی پیاری دعا ہے نا, اللہ رب العالمین ضرور اولاد عطا کریں گے. کسی بھی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں, اپنے رب کے سامنے جھکائیے, رب سے مانگیے, کہیے رب حبلی من الصالحین, جیسے حضرت ابراہیم نے مانگا, اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا کرے گے انشاءاللہ. تو شام میں بیت المقدس کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین. تو اللہ رب العالمین ایک بچے کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں تھی. اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسی طرح حضرت حاجر علیہ السلام, حضرت سارہ علیہ السلام جب ساتھ رہنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے بعد اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر کے آتے ہیں, جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا, نہ پینے کے لیے پانی. اب جب بیت المقدس میں ساتھ میں تھے نا, وہاں پر مصر میں بیت المقدس میں, اور جو ہے وہاں پر جو ہے ساتھ میں رہ رہے تھے, پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے یہ بعد علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے. خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے درمیان میں کچھ معاملہ ہوا تو وہ حضرت اسماعیل کو لے کر کے نکلے اور ان کے ساتھ ایک مشکیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا. اسی کی تفسیر میں جو مسئلہ کہا نا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر میں جو معاملہ تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بات کہی ہے, اسی کی شرح میں حضرت حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب اولاد ہو گئی حضرت ابراہیم, تو حضرت اسماعیل جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا, تو حضرت سارہ کو بے چینی ہونے لگی. عورت ہے, انسانی فطرت ہے. آپ دیکھیں صحابیات میں بھی یہ چیزیں تھی نا کہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرنا یا تھوڑا سا جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں سوچنا, بے چینی محسوس کرنا. تو ویسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کو بے چینی ہوئی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی, لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا. اور بعض علماء نے کہا کہ حضرت سارہ نے ان کو مجبور کیا کہ لے جا کر کے چھوڑے, لیکن دیکھیے بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ عورت ہے, خواتین ہے, بھائی انسانی فطرت ہے اور بالکل یہ ہو سکتا ہے. لہذا اور ہوا بھی ہے, ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کے قول سے ملتا ہے. اور خود صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364 صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے, جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت حاجر جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے پیروں کے نشان مٹاتی تھی, جس سے ان کے پیروں کے قدموں کے نشانات مٹتے تھے. یہ خود جو پورا واقعہ ہے, تفصیلی واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور ان کو بے آب و گیا میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑنے کا جو واقعہ ہے, اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے تفصیل سے ذکر ہے. اسی حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر بند جو سب سے پہلے باندھنے لگی لوگوں میں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے. انہوں نے سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے کمر بند باندھا, جو آج عورتوں میں عام ہے, متداول ہے کمر بند. تو وہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے باندھا تھا, وہ اس وجہ سے کہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کا پیچھا نہ کر سکے. لہذا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابھی کعبۃ اللہ چھوڑے جانے کا واقعہ یہاں سے انشاءاللہ بیان ہوگا.
پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ان کو مکہ چھوڑ کر کے آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سارہ ایک تو ان سے مطلب بے چین تھی کہ ان کو اولاد ہو گئی، یہ بے اولاد تھی، یہ صاحب اولاد نہیں تھی، لہذا انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہا. اور خود اللہ رب العالمین کا حکم بھی تھا، جیسے کہ اس حدیث سے واضح ہوگا جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3364 ہے، جس میں جیسے کہ میں نے بتایا اس میں کمر بند کا بھی حضرت حاجرہ کے ذکر ہے کہ وہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کمر بند باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا پیچھا نہ کر سکے. لہذا اسی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ حاجرہ علیہ السلام کو وہاں مکہ میں چھوڑا تھا. وہاں مکہ میں جو بسایا تھا اللہ کے حکم سے بچایا تھا. ایک بار سن لیجئے، اللہ کے حکم سے بسایا تھا. پورا واقعہ اس طرح سے ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لیے اور نکل کر کے آپ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں آ گئے. ایسی وادی میں جہاں کوئی نہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے پاس جہاں آج زمزم ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بڑا درخت ہے وہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا. ان کے ساتھ کھجور تھی اور کچھ کھجوریں تھیں اور اسی طرح سے جو ہے پانی کا مشکیزہ تھا. اور حضرت ابراہیم جب ان کو چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور کہا کہ کہاں آپ ہمیں ایسی جگہوں پر چھوڑ کر کے جا رہے جہاں نہ کھانے کے لیے کھانی ہے، نہ پانی پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہی کوئی انسان ہے. وہاں کوئی انسان بھی آباد نہیں تھا. کیسے آپ ہمیں ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو رکھ کر کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پلٹ نہیں رہے کہ کہیں دیکھ کر کے دل نرم نہ ہو جائے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین میں اس بے آب و گیا وادی میں، ایسی وادی میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں تیرے دین کے لیے، تیرے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے وہاں پر دعا کی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے. اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں رب کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام خاموش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے رب کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی شخص ایک آدمی موجود نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں رہتی ہے حضرت اسماعیل کو لے کر کے اور ان کھجوروں کو کھاتی ہے، وہ پانی پیتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں دودھ کے لیے، تلملا رہے ہیں. حضرت حاجرہ کا دل بے چین ہے. سوچئے ایک بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو، پانی کے لیے تڑپ رہا ہو تو ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. حضرت حاجرہ علیہ السلام تڑپ رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے اور اس کو بلکتا ہوا، اسے روتا ہوا، اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر کے یہ خود تڑپ رہی ہے ماں کہ کہاں سے میں اس کے لیے کچھ لا دوں، کہاں سے میں اس کے لیے کچھ انتظام کر دوں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دیکھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، لہذا انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں میں سب سے نزدیک پہاڑ صفا پہاڑی تھی. لہذا وہ صفا پہاڑی پر چڑھی تاکہ لوگوں کو دیکھ سکے کہ کوئی نظر آتا ہے کیا، کوئی پانی نظر آتا ہے. ہوتا ہے نا آدمی کبھی کبھار کوئی نظر نہ آئے تو تھوڑا سا اونچی جگہ پر جا کر کے دیکھتا ہے کہ شاید دور سے کوئی نظر آ جائے. لہذا حضرت سارہ علیہ السلام سب سے نزدیک پہاڑی جو ہے صفا کی پہاڑی تھی، صفا کی پہاڑی پر جا کر کے دیکھتی ہیں کوئی نظر آ رہا ہے، نہیں آتا ہے، تو پھر نیچے دوڑ کر کے آتی ہے وادی میں اور پھر جو ہے مروہ پہاڑی کی طرف چڑھتی ہے، اپنے پیجاموں کو چڑھاتی ہے جیسے کوئی پریشان انسان اپنے پیجاموں کو اٹھائے ہوئے بھاگتا ہے نا کہ کہیں جو ہے اس میں الجھ کر کے گر نہ جائے. لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اپنے پیجاموں کو اٹھائے ہوئے کبھی صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، ایسے 7 چکر انہوں نے لگائے، ایسے 7 چکر انہوں نے لگائے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جو ہے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر لگانے کا اللہ رب العالمین نے سعی کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا. لہذا اس ادا سے خوش ہو کر کے اس ادا کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. اب ہر کوئی حاجی جب کبھی بیت اللہ جاتا ہے
اور وہ جو ہے حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو وہ سعی ضرور کرتا ہے، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان میں وہ 7 چکر لگاتا ہے۔ اور پھر جب 7ویں مرتبہ وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی حضرت حاجرہ علیہ السلام تو آسمان سے ایک آواز آئی، اور جب آسمان سے آواز آئی تو انہوں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ خاموش رہو، اور پھر دوبارہ آواز آئی اور وہ آواز جاری رہی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آواز تو مجھے آ رہی ہے، کیا تم ہماری فریاد رسی کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس جگہ پر جہاں آج زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، فرشتے نے اپنی ایڑی رگڑی تو وہاں سے پانی پھوٹ نکلا، وہاں سے جو ہے زمزم کا پانی پھوٹ نکلا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کے اطراف میں جو ہے ایک حوض بنا لیا اس پانی کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زمزم وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو اس کے اطراف میں ایک حوض بنا لیا اور اس سے چلو بھر پانی لیا اور خود بھی پیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے دودھ پلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی نا کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر وہ حوض نہ بناتی، وہاں پر وہ باؤنڈری اگر نہ بناتی تو یہ جو چشمہ تھا، جو آب زمزم تھا نا، تو یہ چشمے کی شکل اختیار کر لیتا اور یہ بہتا ہوا پانی بن جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اسماعیل پر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، کہ اگر وہ حوض نہ بناتی تو پھر یہ جو ہے زمزم کا جو کنواں ہے آج، یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت حاجر، جیسے کہ میں نے کہا کہ احادیث میں ان کا نام حضرت حاجر آیا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پر پانی پیا زمزم کا، اور پھر حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ وہیں رہنے لگی، اور پھر اللہ رب العالمین نے چونکہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسانا تھا، آپ کے خاندان کو بسانا تھا، اور وہاں پر ایک عظیم الشان نبی کی پیدائش ہونی تھی جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت اسماعیل کو بسایا، اور پھر وہاں پر ایک قبیلہ جرہم جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی موجود ہے، اور انہوں نے دور سے، اصل میں اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، اسی حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3364، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے پرندوں کو دیکھا ہوا میں اڑتے ہوئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر پانی ہے تبھی یہ پرندے یہاں پر اڑ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ وہاں پر آئے اور دیکھا کہ حضرت حاجرہ اس وقت جو ہے اسی پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے پڑوسی بن سکتے ہیں، ہم آپ کے پڑوس میں رہ سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں رہ سکتے ہو، لیکن صرف ایک شرط پر کہ یہ پانی کی ملکیت میری ہوگی، استعمال کر سکتے ہو لیکن یہ ملکیت میری ہوگی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس بات پر وہ لوگ رضامند ہو گئے، اور وہ لوگ قبیلہ جرہم کے لوگ وہیں بس گئے، اور پھر وہ خود بسے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور بھی لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے وہیں بلا لیا اور وہیں بسا لیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے رہنے لگے۔ اور اس کے بعد بھی اس حدیث میں کافی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے جب موقع آئے گا، حضرت ابراہیم کا جب حضرت اسماعیل سے ملنے جاتے ہیں قبیلہ جرہم میں رہ کر کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کے لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی خاتون سے ہوتی ہے، اور پھر جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے کسی اور موقع پر، کسی اور درس میں ہم لوگ حضرت ابراہیم ہی کے ذکر میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ ناظرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ہم پہنچے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا مکہ میں چھوڑنا حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو، اور پھر وہاں پر جو ہے پانی کا موجود نہ ہونا، اور پھر وہاں پر جو ہے حضرت حاجرہ کا صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چکر لگانا، اور پھر وہاں سے جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے کو بوجھ کر کے آب زمزم کا نکلنا، وہاں سے زمزم کا پانی نکلنا، جو آج بھی ہمارے لیے رحمت ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی کئی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ وقت نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے اس کی بھی فضائل رکھتا، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں جو ہے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو باتیں ہم نے مزید پڑھی ہے وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خلاصے کے طور پر، ابتدا میں جو ابھی تک ہم نے آج پوری باتیں پڑھی ہے وہ کل انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھوں گا، پھر ہم لوگ یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ممکن ہوگا ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے اور بات کرتے جائیں گے، چونکہ حضرت ابراہیم کی زندگی نہ دیکھیے اتنی بڑی ہے نا کہ کئی ایپیسوڈ پر یہ ہو سکتی ہے، لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو مکمل کروں، کیونکہ آگے اور انبیاء کرام کے تذکرے ہمیں دیکھنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔